محترم حاضرین، بزرگ اور دوستوں، گزشتہ کل ہم نے سونے اور چاندی کے نصاب کے متعلق گفتگو کی تھی کہ اگر سونا کسی کے پاس 7.5 تولہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب 7.5 تولے کے اوپر 8.5 تولہ ہو، 9 تولہ ہو، 10 تولہ ہو، چاہے جتنا ہو، تو یہ 7.5 کو لے کر اوپر جتنا ہو پورے سونے کی زکوٰۃ نکلے گی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ 7.5 تولے کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 کو الگ کر کے اوپر جو رہے گا اس پہ زکوٰۃ نکلے گی۔ ایسا نہیں ہے، 7.5 تولہ ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، البتہ نکلیں گی پورے سونے کی۔ اسی طرح چاندی جو ہے 52.5 تولہ ہے، یعنی 612 گرام ہے، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور ہمارے پاس کیش پڑا ہوا ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، تو وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، یعنی جتنے میں 612 گرام چاندی آتی ہے، جتنے اماؤنٹ میں اگر اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے وہ پیسہ، تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب زکوٰۃ نکلے گی کیسے؟ اس سے پہلے کہ ہم مال تجارت کی طرف جائیں، سونا اور چاندی کی بات کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ سونا ہمارے پاس ہے جتنا بھی ہے 7.5 تولے سے اوپر ہے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھنی ہے، کل بھی یہ بات آئی تھی، واپس سے اس کو دہراتا ہوں میں۔ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے، 3 تولہ ہے مثال کے طور پر۔ ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے، 3 تولہ ہے، چاندی 612 گرام نہیں ہے بلکہ 100 گرام ہے، یعنی کم ہے نصاب سے، اور اس کے پاس مثال کے طور پر 10-12 ہزار روپے بھی پڑے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہیں۔ اب یہ کوئی بھی چیز نصاب کے بقدر نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جب مختلف چیزیں ہوں اور وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، جیسے سونا 3 تولہ ہے، مثال کے طور پر سونا 3 تولہ اگر پکڑا جائے تو لگ بھگ 2.25 لاکھ کے آس پاس ہے آج اس کی قیمت۔ چاندی 100 گرام ہے، اس کی بھی قیمت جو ہے اچھی خاصی ہو جاتی ہے، اور کیش بھی پڑا ہے اس کے پاس 10-12 ہزار۔ اب یہ تینوں چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی یعنی 600 گرام چاندی کے برابر ہو گئی۔ اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی چیز نصاب کے بقدر نہیں ہے، لیکن جب مختلف چیزیں ہوں، مختلف اشیاء ہوں، تو یہ سب کو ملا کر کے چاندی کے نصاب کو پہنچنے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پورا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، جن کے پاس پورا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس سب ملا کر چاندی کے نصاب کے بقدر مال ہے، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی۔ اچھا، اب سونے کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے کیسے؟ جیسے میں نے کہا تھا، ہم کو تاریخ فکس کرنی ہے، تاریخ ہم نے فکس کی بھی ہے۔ اس تاریخ کو ہم دیکھیں گے، جیسے 10 رمضان کسی نے فکس کیا ہے، 10 رمضان کو دیکھیں گے کہ سونے کا بھاؤ کیا ہے، سونے کی قیمت کیا ہے۔ اچھا، سونا بھی ہمارے پاس 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو فائن گولڈ ہوتا ہے، یعنی پیور 24 کیرٹ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے زیورات کی شکل میں، تو اکثر زیورات جو ہوتے ہیں وہ 22 کیرٹ کے آس پاس ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ پورا 24 کیرٹ کے حساب سے نکالنا ہے تو اچھی بات ہے، وہ تو نیٹ پر بھی اویلیبل ہے بھاؤ اس کا، کہ آج کھانے میں جو ہے یا ممبئی میں سونے کا کیا بھاؤ ہے، جو جس علاقے میں رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے نہیں میں 22 کا نکالوں گا، زیورات ہے تو 22 کا نکالنا ہے، اچھی بات ہے، 22 کا نکالو، 22 کے حساب سے بھی ریٹ آپ کو مل جائے گا۔ تو ہمارے پاس جو بھی ہے، ہاں کسی کے پاس 24 بھی ہے، 22 بھی ہے، اس کے پاس بسکٹ بھی ہے اور زیورات بھی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہو سکے تو اس کو تلوا لیں، کہ سونا جو ہے ہم تول لیں، چلو سونا نکل گیا، اتنا تولا ہے ہمارے پاس۔ اب اس کی موجودہ جو قیمت ہے، کرنٹ ویلیویشن جو ہے اس کی، اس حساب سے ہم اس کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے۔ آسانی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ویلیویشن آ رہی ہے اس کو کیلکولیٹر پر لیں اور اس کو ڈیوائڈ بائی 40 کریں، اس کی تقسیم کریں 40 سے، کتنے سے کریں؟ پرسنٹیج نکالنے کس کو جمتا نہیں ہے، 2.5% نکالنا ہے نا، تو یہ آسان طریقہ ہے۔ جو بھی سونے کی ویلیویشن ہے اس کو کیلکولیٹر پر لیں اور اس کو ڈیوائڈ بائی 40 سے اس کو تقسیم کر دیں۔ اب جو بھی اماؤنٹ آئیں گی وہ ہماری زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے آپ اگر 1 لاکھ روپے لیتے ہیں کیلکولیٹر پر اور اس کو ڈیوائڈ بائی 40 کرتے ہیں تو 2,500 روپے آ جائے گا۔ 2 لاکھ لیتے ہیں کیلکولیٹر پر اور ڈیوائڈ کرتے ہیں 40 سے اس کو، تو 5,000 روپے آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ آسانی کے لیے ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ میرے پہ زکوٰۃ کتنی واجب ہو رہی ہے۔ اسی طرح چاندی کی قیمت لے لیں، جتنی بھی چاندی ہمارے پاس ہے اس کو تلوا کر کے اس کی قیمت لے کر کے اس کو ڈیوائڈ بائی 40 کر دے ہوئے جو آئے گا وہ زکوٰۃ کا مال ہوگا۔ تو یہ ہو گیا سونے چاندی کا مسئلہ۔ ایک مسئلہ باقی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو اس کا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں لیں گے۔ دوسری بات، اب ہم چلتے ہیں مال تجارت کی طرف۔ کیش کا بھی وہی مسئلہ ہے، کیش کا تو سیدھا سیدھا ہے، جو بھی ہمارے پاس اماؤنٹ پڑی ہے تو دیکھنا ہے ہم کو ہمارے گھر میں کیش کتنا پڑا ہے، پھر بینک میں کتنا پڑا ہے، پھر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے کیا، یہ تمام چیزوں کو ملا کر اس کا 40واں حصہ نکال دے ہوئے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ہم کو یہ سمجھنا ہے دوستوں کہ مال تجارت پر زکوٰۃ کا کیا اصول ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اسی سے ہزاروں مسئلے نکلتے ہیں۔ ایک روایت انہوں نے اللہ کے نبی سے بیان لی ہے، روایت کی ہے، اور اس سے ہزاروں قسم کے مسائل ماشاءاللہ مستنبط ہوتے ہیں۔ حضرت سمورہ ابن جندب کو کیا اللہ نے برکت دی حدیث کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مال تجارت کی غرض سے لیا جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سال گزرنے کا مسئلہ ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے،
بلکہ نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے. ہم فلاں تاریخ کو 5 محرم کو یا پھر 5 رمضان کو صاحب نصاب بن گئے تھے, ہمارے پاس کہیں سے پیسہ آ گیا تھا, جیسے میں نے شکل بتایا تھا, عورت ہے تو اس کو مہر مل گیا, اس کو اپنے باپ کی طرف سے سونا مل گیا. کوئی شخص ہے اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ ہے, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, وراثت میں سے اس کو مال مل گیا. تو جس دن وہ صاحب نصاب بن گیا اس پر سال گزر جائے اور پھر سال گزرنے کے بعد اسی تاریخ پر اس کے پاس اتنا مال, سونا چاندی جو بھی کچھ ہے جو نصاب کے وقت رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب مال تجارت کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے کسی کی دکان ہے, دکان کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, کرانے کی دکان ہو سکتی ہے, موبائل کی دکان ہو سکتی ہے, آٹو موبائلس کی دکان ہو سکتی ہے, کسی بھی چیز کی دکان ہو سکتی ہے. اب اس کے اندر ہم نے جو بھی مال بھرا ہے, مال تجارت جو بھی ہم نے اس کے اندر مال بھرا ہے, اب جو ہے روزانہ مال آ رہا ہے, کسی کا ہفتے میں آ رہا ہے, کسی کا مہینے میں آ رہا ہے, کسی کا روزانہ ختم ہو جا رہا ہے. جیسے دودھ وغیرہ جو ہے روزانہ ختم ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں جو ہفتے میں ختم ہوتی ہیں, جو بہت ساری چیزیں ہیں جو سالوں سال چلتی رہتی ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس تاریخ کو یہ زکوٰۃ نکالتا ہے بندہ, یعنی جس دن اس کا یہ صاحب نصاب بنا تھا اس تاریخ کو اس کی دکان میں مال کتنا ہے. اب جو ہے کرانے والا ہے وہ بولے گا میرے تو بڑا مشکل ہے معلوم کرنا, تو اس کے لیے فقہا نے کہا اندازہ لگائے. ایک آدمی جب کرانہ کی دکان چلاتا ہے مثال کے طور پر, تو اس کو اندازہ تو ہوتا ہی ہے, یہ جو ہے یہ نمک کی تھیلیاں ادھر رکھی ہوئی کتنے کی ہے, یہ آٹا یہاں پہ رکھا ہوا ہے کتنے کا ہوگا, ہاں یہ چاول یہاں پہ رکھا ہوا ہے کتنے کا ہوگا, تو آسانی سے نکل سکتا ہے. جس کا بہت بڑا سپر مارکیٹ وغیرہ اس کے لیے اور آسانی ہے, اس کا تو سب کمپیوٹرائزڈ ہے, اس کو تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میرے مال کی کتنی قیمت ہے, بیچنے والی قیمت, خریدنے والی نہیں, بیچنے والی قیمت. اب جو ہے وہ پوری دکان کا کیلکولیشن کرے گا کہ میرے دکان میں اتنے کا مال ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو دکان میں مال بھرا جاتا ہے اس کی پوری اماؤنٹ جو دکاندار ہوتا ہے وہ پیڈ نہیں کرتا سامنے والے, کچھ چیزیں کریڈٹ پر بھی آتی ہیں. جیسے اس کو پتہ چلا کہ میری دکان میں 5 لاکھ روپے کا مال ہے, لیکن ابھی میں نے جو مال لیا ہے اس میں سے 2 لاکھ میں نے پیڈ نہیں کیا ہے, صرف 3 لاکھ روپے میں نے پیڈ کیے ہیں, یا جتنے کا مال ہے اس میں سے 2 لاکھ روپے مجھ کو باقی ہے پیڈ کرنے کا, تو وہ 2 لاکھ روپے کو الگ کر دیں گے کیونکہ وہ جانا ہے. اب جو ہے 5 لاکھ روپے کا جو مال ہے اس میں سے 2 لاکھ ہمارے پر اداری ہے, اور 3 لاکھ کا جو مال ہے وہ ہمارا ہے. اب 3 لاکھ روپے کا جو مال ہوگا اس کی زکوٰۃ نکلے گی. وہی ترتیب ہوگی کہ ہم کیلسی پر لیں گے 3 لاکھ روپے, اس کو 40 سے ڈیوائڈ کریں گے, جو بھی اماؤنٹ آ جائیں گی وہ ہماری جو ہے زکوٰۃ ہوگی. تو یہ مال تجارت کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے. ایک آدمی کا کارخانہ ہے, کوئی کمپنی ہے یا چھوٹا موٹا کارخانہ ہے, یا پھر اس کے مشینیں ہیں, ٹیلر کی دکان ہے مثال کے طور پر, اور ٹیلر کی دکان کے اندر بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں. کوئی بڑا ٹیلر ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت اچھی مشینیں, مہنگی مشینیں ہوتی ہیں. تو یہ زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ تو دوستو جو چیز بیچنے کے لیے ہمارے پاس خریدی ہوئی نہیں ہے, جیسے مشین جو ہے ایک آدمی لیتا ہے, بعض مشینیں لاکھوں روپے کی رہتی ہیں. ابھی ہم لوگ کا اگلاس نگر جانا ہوا تھا, جماعت میں تھے ہم لوگ, تو وہاں پر جینس اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, ہر چیز بنتی ہے ادھر. تو وہاں پر ہم نے ایک مشین دیکھے, اور میری عادت ہے جہاں پر جاتا ہوں تو پوری معلومات لیتا ہوں. تو ایک مشین جو تھی وہ 20-25 لاکھ روپے کی بھی تھی. اس مشین پر جو ہے ایک ساتھ اتنی بڑی تھپی کپڑوں کی 100-200 کپڑے کٹے ایک ساتھ میں, اور وہ پوری کمپیوٹرائز ہے, پوری اسکرین پہ لوگ سیٹ کرتے ہیں. بہت عجیب تھا نظام, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو ایک مشین 20 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ ایسی مشین ہے وہ. لیکن دوستو یہ مشین اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہے, وہ اس سے ضرورت پوری کر رہا ہے. تو مشین کتنی بھی مہنگی ہو, اگر بیچنے کی نیت سے مشین نہیں ہے, جیسے کہ ایک آدمی کا مشین کا کاروبار ہے, وہ مشین لیتا ہے اور بیچتا ہے, تو اس کی پوری ویلیویشن پر زکوٰۃ نکلے گی. لیکن کسی نے جو ہے مشین لیا ہی ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے کام چلائے گا, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی نے دکان کھولا, موبائل کی, لیپ ٹاپ کی بڑی دکان کھولا. اب وہاں پر اس نے اس کے لیے فرنیچر بنایا, چیزوں کو رکھنے کے لیے, ڈسپلے کرنے کے لیے, اور اس کے اندر اس نے فرنیچر 15 لاکھ روپے کا بنا دیا مثال کے طور پر. اب وہ 15 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ فرنیچر بیچنے کے لیے اس نے نہیں رکھا ہے, بلکہ ڈسپلے کرنے کے لیے رکھا ہے. جو چیز اصل بیچنے کی ہے اس پر ہی زکوٰۃ نکلے گی. ایک آدمی کا فرنیچر کا کاروبار ہے, فرنیچر اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہے, جیسے ہمارے یہاں پر ویرتی کے اندر آس پاس میں سب فرنیچر کی دکان ہے. اب وہ فرنیچر انہوں نے بیچنے کے لیے رکھا, تو اس کی پوری قیمت پر زکوٰۃ نکلے گی. تو جو چیز ہم نے بیچنے کے لیے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ نکلے گی. ایک آدمی نے گاڑی خریدا ضرورت کے لیے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک آدمی نے گاڑی خریدا بیچنے کے لیے, ایک آدمی نے گاڑی خریدا تھا بیچنے کے لیے, بعد میں ارادہ ہوا گاڑی اچھی میں بیچوں گا نہیں, تو اس پر زکوٰۃ وہ اب اس کی ضرورت کی بن گئی. تجارت کی نیت سے خریدنا بھی اور تجارت کی نیت باقی رہنا یہ شرط ہے زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے. اگر تجارت کی نیت ختم ہو گئی تو اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو اسی طرح دوستوں ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں, ہمارے پاس جو چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ ہے, جو بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگ ایسے میں نے دیکھا, کلیان میں ایک شخص میرے علم میں ہے, اس کے پاس 100 رکشہ تھی اب کئی سال پہلے, ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو وہ جو ہے رکشہ لیتا ہے اور جو ہے کسی آدمی کو دے دیتا ہے چلانے کے لیے. تو اس کے پاس 100 رکشہ ہے, لیکن اس نے بیچنے کے لیے نہیں لیا ہے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ اس سے جو ارننگ ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, جو اس سے وہ کمائے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اصول سمجھ لیں, جو بھی مال ہم نے, جو بھی چیز تجارت کی نیت سے خریدی ہے, وہ چاہے مہنگی ہو یا سستی ہو, نصاب کے بقدر پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور ایک چیز ہم نے بہت مہنگی خریدی ہے لیکن بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہے, بلکہ کسی کام کے لیے خریدی ہے, ضرورت کے لیے خریدی ہے, اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ مال تجارت پر زکوٰۃ کس طرح سے نکالنی ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اپنی تجارت کے اعتبار سے وہ پوچھ بھی سکتا ہے, کیونکہ یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. جو آدمی فیلڈ میں ہوتا ہے
وہ بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جس کو ہم کو بھی آگے مفتیان اکرام سے پوچھنا پڑتا ہے. تو اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا یا کسی کا مختلف مسئلہ ہے مال تجارت کے اعتبار سے تو پوچھ سکتا ہے تاکہ اس کے آئندہ چل کر اللہ کی طرف سے اس میں برکتیں ہو اور نقصان نہ ہو. سیلری پرسن ہے, کسی کو جو تنخواہ آتی ہے نہ اس کو تجارت کرتا ہے نہ اس کے پاس کچھ پڑا ہوا ہے, یہ مسئلہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا دوستوں, کیونکہ اکثر لوگ ہمارے میں جاب کرتے ہیں, ان کو ایک لمیٹیڈ سیلری آتی ہے, اس کے اوپر وہ زکوٰۃ کیسے نکالیں گے کنفیوز ہوتے ہیں. اور اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ سیلری آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, آنے سے پہلے وہ جانے کے راستے بنا کے آتی ہے کہ بھائی فلاں 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 کام کرنا ہے. تو ان کا بھی ایک سمجھنا زکوٰۃ کا مسئلہ بہت ضروری ہے. تو سیلری والے کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کو پہلی سیلری ملی زندگی میں, پہلی بار 10ویں 12ویں ہوئی, کچھ کورس وورس کر لیا, اس نے کام دھندا جوائن کر لیا, اب کام پہ جانے لگا, اس کو پہلی مرتبہ سیلری ملی اور وہ اتنی تھی کہ وہ نصاب کے بقدر تھی, 52.5 تولہ چاندی کے بقدر تھی. اب وہ بن گیا صاحب نصاب. اب جب 1 سال گزرے گا تو وہ جو تاریخ کو صاحب نصاب بنا تھا, یا پھر اس نے رمضان طے کر لیا کہ رمضان میں 10 تاریخ کو میں زکوٰۃ نکالوں گا, اب دیکھا جائے گا کہ 10 رمضان کے پاس اس کے پاس کتنا مال ہے, اس کے پاس کتنا مال ہے. اب وہ سوچے گا کہ میرے کو تو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے, تو میرے ہر مال پہ سال تو گزرتا ہی نہیں ہے, جیسے جیسے 1 مہینہ گزرتا ہے تو سال پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے, تو میرے پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے دوستوں, پھر سے سن لیں, ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ نصاب پہ سال گزرنا ضروری ہے. ہم صاحب نصاب 1 سال تک رہنا چاہیے. اب مثال کے طور پر ہمارا جو وقت آ گیا, ہمارے ہاتھ میں جیسے 10 رمضان کو ہم کو نکالنا ہے زکوٰۃ, سیلری والے آدمی کی بات کر رہا ہوں, اور اس دن اس کے پاس جو ہے جو بھی اماؤنٹ ہے اس کے پاس اور وہ نصاب کے بقدر ہے, تو اتنی اماؤنٹ پر اس کی زکوٰۃ نکلے گی. لیکن اگر اس کے پاس اس دن کچھ بھی نہیں ہے, ابھی اس کو سیلری نہیں ملی یا جو بھی کچھ مسئلہ ہے, ملی تھی اور پوری خرچ ہو گئی اور 10 تاریخ آ گئی, تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو سکے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی سیلری پرسن ہے جس کا جاب ہے اور جو سیلری پہ اس کا گھر چلتا ہے, اگر 10 تاریخ آ گئی, اس نے جو طے کیا تھا وہ تاریخ آ گئی اور اس کے پاس 50,000 روپے ہیں, تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہیں. اب وہ زکوٰۃ جتنا ہے اس کی نکال دے گا. کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو اس کو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آسان, اللہ رب العزت نے دین کو آسان کیا ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, جس کی سیلری کا مسئلہ ہے, اگر جس دن اس کی زکوٰۃ طے ہے اس دن اس کے پاس کچھ ہے اور وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی, اور اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں, انشاءاللہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو بہن سننے پر عمل کی توفیق.